الرحیم۔ مخلص شخص ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اسے اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو انہی کے لہجے میں جواب دے۔ لوگ کبھی نہیں بدلتے، دراصل ان کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے یا پھر انہیں کچھ اور انٹرسٹنگ مل جاتا ہے۔ درود پاک اور سفید بادل۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سانسوں سے ایک سفید بادل پیدا کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو برسنے کا حکم ملتا ہے۔ اس کا جو قطرہ زمین پر پڑتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ سونا، جو پہاڑوں پر پڑتا ہے اس سے چاندی پیدا کرتا ہے، اور جو قطرہ کسی کافر پر پڑتا ہے اسے ایمان کی دولت عطا ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کس انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر کسی کا ظرف آزمانا ہو تو اس کو زیادہ عزت دو، والا ظرف ہوا تو آپ کو اور زیادہ عزت دے گا، اور کم ظرف ہوا تو خود کو اعلیٰ سمجھے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوا کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مرد کی غیرت کا اندازہ اس کی عورت کے لباس سے ہوتا ہے۔ فرمان علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری عورتوں کا لباس کیسا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوبصورت ہمیشہ خوش اخلاق نہیں ہوتے، لیکن خوش اخلاق ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ دنیا میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جسے مشکل وقت میں آواز دینا آسان ہو، جن کے دلوں میں رحم، طبیعت میں سادگی، دوستی میں خلوص اور سوچوں میں سچائی ہے۔ ایسے انسانوں کا وجود اللہ کی طرف سے مخلوق کے لیے نعمت، رحمت اور عطیہ ہے۔ اچھے کاموں میں مصروفیت اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، فارغ وقت گناہوں سے خالی نہیں ہوتا۔ انسان کی یادداشت چاہے کسی چہرے کو محفوظ رکھے نہ رکھے، مگر اچھے برے سلوک اور اخلاق کو ضرور محفوظ رکھتی ہے۔ لہٰذا لوگوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک اختیار کریں کہ جب جب آپ کسی کو یاد آئیں آپ کے لیے دل سے دعائیں نکلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس مستقبل کے لیے ہم پریشان ہیں، ہو سکتا ہے اس مستقبل میں ہم ہوں ہی نہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے۔ آسمان چرچراتا ہے اور اسے چرچرانا ہی زیب دیتا ہے، کیونکہ وہاں 4 انگلیوں کے بقدر جگہ خالی نہیں ہے، ہر جگہ فرشتہ سجدہ ریز ہے۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کسی چیز کے لیے چاہت ڈالی ہے تو اس چاہت کو تم تک پہنچانے کے راستے بھی بنائے ہوں گے۔ دل تک چاہت پہنچ گئی ہے تو جلد نصیب تک بھی پہنچ جائے گی۔ اس بھاگتی ہوئی زندگی میں اپنی ذات میں کم از کم اتنا ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوشش ضرور کریں کہ کم از کم آپ نماز سکون سے پڑھ سکیں اپنے رب کی خاطر۔ گلے شکوے زندگی سے سکون کو ختم کر دیتے ہیں۔ جو گزر گیا اسے بھول جائیں، جس نے دکھ دیا اسے معاف کر دیں، جس کو معاف نہیں کر پا رہے اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، جو آپ پرسکون ہو جائیں گے۔ سب سے بڑا تحفہ جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں وہ ہے آپ کا وقت، آپ کی توجہ، آپ کی محبت، آپ کی فکر، آپ کی چاہت، آپ کا احساس، ایک مسکراہٹ اور دل سے کی گئی دعا۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکیں وہاں لفظوں سے تھام لیا کریں۔ وقت آپ کی زندگی میں ایک سکے کی مانند ہوتا ہے، صرف آپ کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ اسے کس طرح خرچ کرنا ہے۔ نماز سے زندگی آسان۔ مصروف زندگی نماز کو مشکل بنا دیتی ہے، لیکن نماز مصروف زندگی کو بھی آسان بنا دیتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظلم اور والدین سے بدسلوکی 2 ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، جب سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا میں رہنے کا وقت بہت کم رہ جاتا ہے۔ انسان کی کامیابی اور ناکامی میں ایک بڑا حصہ انسان سے جڑے ہوئے لوگوں کا بھی ہوتا ہے۔ کوشش کریں کسی کے آنسوؤں کی وجہ آپ کا لہجہ یا رویہ نہ بنے، کیونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: بلا وجہ کی گپ شپ، فضول خرچی اور لوگوں سے مانگنا۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں۔ جو تکلیفیں پہلے آئی تھیں کیا وہ یاد ہیں تمہیں؟ وہ کس نے مٹائی تھی؟ اللہ نے نا۔
تو پریشان نہ ہو، ابھی وہی تمہارے سارے غم دور کرے گا، تمہیں یاد بھی نہیں رہیں گے اپنے غم۔ اللہ کے دربار میں حاضر تو سبھی ہوتے ہیں مگر راستے الگ الگ ہیں۔ کچھ لوگ دکھ کے دروازے سے داخل ہوتے ہیں، کچھ صبر اور شکر کے دروازے سے۔ میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا واحد رشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا ہے، اور کسی رشتے کو اللہ نے اپنی نشانی نہیں کہا، کیونکہ یہی رشتہ معاشرے کی بنیاد ہے۔ اللہ پاک تمام میاں بیوی میں حقیقی محبت پیدا فرمائے اور شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ کرو اور اپنے رب کی باتیں رب کی مخلوق کے ساتھ کرو۔